أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز سامعین کرام، 12 ربیع الاول کا دن آج اور ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس مبارک مہینے میں آقائے دو جہان نبی اکرم نبی محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا یہ مہینہ ہے. اوپر جو قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے اس میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تو یہ دعا کی کہ ربنا، اے ہمارے رب، تو ہماری دعا کو قبول فرما اور تو بہترین سننے والا ہے. آگے فرمایا ربنا وجعلنا، اور ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا. آگے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اگر ان کو اس میں یہاں پر آ کر کوئی ان سے غلطی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے معاف فرما دینا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آگے فرمایا کہ ربنا وبعث فیہم، اور بھیج دے، یعنی میری اولاد میں بھیج دے ایک نبی ایک رسول جو ان کو تیری نشانیاں بتائے اور سکھائے ان کو حکمت والی کتاب اور ان کو نصیحت پہنچے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو بہت ہی زبردست حکمت والا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے کا جو دور تھا وہ انتہائی بدترین دور تھا. ظلم اور بربریت بہت زیادہ تھی. زناکاری، فحاشی، چوری، ڈکیتی اور قتل و غارت کا دور تھا کہ لوگ اپنی چھوٹی جو بچیاں بچے پیدا ہوتے اس کو اس خوف سے دفن کر دیتے کہ ان کا ہم خرچہ نہیں کر سکتے. تو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کسی کے خوف سے. آگے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ کو تمام عالم، ہر نبی ایک امت ایک قبیلے کے لیے آتا تھا، لیکن ہمارے نبی تمام جہان کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ خاتم النبیین ہیں اور آخری نبی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ وہ دین یعنی دین کی دعوت دیتے ہیں، اور ہم نے ان کو وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، یعنی نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ آگے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یعنی کامل ترین مسلمان وہ شخص ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ بھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم لوگ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کس طرح رہ سکتے ہیں اور اپنا اس کے دل میں اپنی جگہ کیسے کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو دوسرے مسلمان کے لیے محفوظ رکھیں گے تو اس کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہوگی۔ آگے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ جس کے اندر حیا نہیں تو گویا اس کے اندر ایمان نہیں، کیونکہ ایمان جس کے اندر ہے اس کے اندر حیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی میں آزمائش بھی آتی رہ گئی اور خوشحالی بھی آتی رہے گی، لیکن ہمارے نبی نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ ہمارے نبی کا سونا بھی رحمت اور ہمارے نبی کا جاگنا بھی رحمت۔ ہمارے نبی کا سونا کیسے رحمت، ایک چھوٹا سا قصہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام غزوے سے واپسی آ رہے تھے کہ فجر کو طلوع ہونے میں ابھی کچھ وقت پڑا تھا تو ان کو نیند آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ مقرر کر لو جو فجر کی نماز پر ہمیں اٹھا دے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ سب سو جائیں، میں آپ کو اٹھا دوں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی سو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر بعد وہ بھی سو گئے۔ تو سورج نکل آیا، سورج کی کرنوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار کا بوسہ لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاگ گئے اور فرمایا کہ بلال، میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ تم جاگتے رہنا اور ہمیں فجر کے لیے اٹھا دینا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے آپ کو سلایا تھا اس نے مجھے سلا دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو آج ہوا ہے یہ بھی ایک حکمت کے تحت ہوا ہے، یعنی اللہ کی یہ حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ میری امت میں سے کسی کی اگر نماز قضا ہو جائے تو وہ کیسے ادا کرے گا اس کو۔ آج وہ طریقہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سونا بھی رحمت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگنا بھی رحمت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ آج ہم اپنے نبی کی جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں اس پر ہم عمل نہیں کرتے، اور یہی ایک وجہ ہے جو ہمارے لیے گمراہی کا سبق بنی ہوئی ہے کہ ہمارے نبی نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے اس پر ہم عمل نہیں کر رہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں نماز کا فرمایا ہے، قرآن مجید پڑھنے کا فرمایا ہے، ہم ان دونوں چیزوں سے دور ہیں۔ لیکن ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کی تشریف آوری جو ہے وہ اس طرح بالکل نہیں منانی چاہیے جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں منائی جاتی ہے، یعنی اس طریقے سے منائی جاتی ہے کہ اس میں دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ یعنی ڈھول بج رہے ہیں، رقص ہو رہا ہے، ناچ گانے چل رہے ہیں، فحاشی ہو رہی ہے، یہ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے خوشی منانے کا، نہ ہی یہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کسی کی بھی خوشی منائی ہو، نہ ہی صحابہ کرام، نہ ہی صحابیات، نہ ہی تابعیات، نہ ہی تابعی اور تبع تابعین، جتنے بھی نیک ہستیاں گزر چکی ہیں انہوں نے اس طرح خوشی نہیں منائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں اور جو کچھ وہ ہمیں بتا کر گئے اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں۔ ایک جگہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو وہ کیسی عبادت ہوگی جس میں خدا بھی شامل ہے، اتنی اعلیٰ ترین عبادت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیسی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پورا قرآن مجید ہے، تو جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ تو یہ چند باتیں عرض کرنی تھی آپ کے سامنے، امید کرتے ہیں آپ کو یہ اچھی لگی ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔